بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے تاریخی پہلو اور پس منظر پر بات کر رہے تھے۔ جنگ نہروان میں 9 افراد بچ گئے جو بھاگ کر جنہوں نے جان بچائی تھی اور مختلف زمین کے خطوں میں منتشر ہو گئے۔ ان میں سے 3 افراد مکہ پہنچے۔ پہلا برق بن عبداللہ تمیمی، دوسرا عمر بن بکر تمیمی، اور تیسرا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی۔ یہ 3 ملعون مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوئے۔ حج کا موسم تھا اور وہاں ان لوگوں نے تلواریں خریدی۔ اس دور کی بہت ہی قیمتی تلواریں اور سخت تلواریں جو تھیں ان لوگوں نے خریدی، اور بہت ہی خطرناک قسم کی زہر میں ان کو بھگو دیا، اور اپنے اپنے امور اور ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان لوگوں نے معاہدہ کیا۔ ابن ملجم ملعون اس نے خود کہا بول کے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا قتل میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے یہ ذمہ داری اس کو دی۔ یہ 20 شعبان کو کوفہ میں داخل ہوا، اور جتنے بھی دشمنان محمد و آل محمد کوفہ میں داخل ہوئے ہیں، داخل ہوتے وقت منہ کو نقاب سے ڈھانپ کے رات کی تاریکی میں خواتین کی شکل میں یہ لوگ داخل ہوتے تھے۔ یہ ملعون بھی اسی حلیے میں داخل ہوا، اور جو ہی اس کی اطلاع جناب امیر المومنین علیہ السلام کو دی گئی تو مولا نے فرمایا کہ اپنا ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ اما انہ ما باقی علیہ غیرہ، اور میں نے بھی اپنی ساری ذمہ داریاں نبھا دی ہیں، بس ایک شہادت والی ذمہ داری میری باقی رہ گئی ہے۔ وَهَذَا آوَانُهُ، اور اب اس کا موسم آ گیا ہے۔ یہ تاریخی جملے جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے باعث توجہ اور قابل تفتیش ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کو اپنی شہادت کا علم نہیں ہوتا۔ یہ ملعون اشعث بن قیس کے گھر میں ٹھہرا، اور باقی جتنے بھی اس کے وہاں جاننے والے تھے دوست، ان سب سے اس نے معاملے کو چھپائے رکھا تاکہ بات پھیل نہ جائے۔ اور آہستہ آہستہ یہ لوگ تیم الرباب قبیلہ ایک ایسا قبیلہ تھا جنگ نہروان میں سب سے زیادہ افراد جس کے مارے گئے تھے، اور یہ تھا بھی کوفہ کا۔ اور ان افراد کو بھڑکانے کے لیے یہ لوگ خفیہ ملاقات کرتے، ان کے گھروں میں جاتے اور جناب امیر علیہ السلام کے خلاف بغاوت پھیلاتے تھے۔ انہی کارروائی میں مصروف تھے کہ اسی قبیلے کی ایک خاتون تھی کتام، جو اپنے قبیلے میں بہت خوبصورت تھی۔ یہ ملعون انہی افراد کو ارتعاش دلانے کے لیے بات کر رہا تھا کہ اچانک وہ سامنے آئی۔ جو ہی وہ سامنے آئی تو یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس سے ملاقات چاہی۔ جو ہی اس کی تیم الرباب قبیلے کی اس خاتون سے ملاقات ہوئی تو اس نے شادی کی، اس کو پیشکش کی۔ اس نے اس کو منع کیا کہ مجھ سے شادی کرنا بہت مشکل ہے تیرے لیے، کیونکہ تو میرا حق مار ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے اسے کہا کہ جو بھی تیرا حق مار ہے تو پیش کر، میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس خاتون نے 3 شرطیں اپنے حق مار کی اس کے سامنے رکھی۔ پہلی شرط اس کی یہ تھی کہ 3000 درہم تو مجھے دے گا۔ اس نے بڑی خوشی سے قبول کیا۔ دوسری اس کی شرط تھی کہ 1 کنیز مجھے چاہیے غلامی میں۔ اس کے لیے بہت آسان تھا، بہت خوش ہوا، لیکن تیسری شرط بیان کرنے سے پہلے خود
قطامہ تھوڑا سوچ میں پڑ گئی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قتل، اور یہ اہم شرط ہے میری، یہ مجھے چاہیے۔ یہ تیسری شرط سننے کے بعد یہ پریشان ہوا، اگرچہ یہ بھی اسی مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن یہ قتل کا سن کر پریشان اس لیے ہوا، اور اس نے آگے وجہ بھی بیان کی قطامہ کو کہ میں قتل نہیں کر سکتا جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن میں ضرب لگانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ جو ہی اس نے کہا کہ میں ضرب لگانے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد اس نے بیان کیا کہ میرا یہاں کوفے میں آنا بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کروں۔ یہ سنتے ہی قطامہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا تیرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تو قتل کرے، الا ہی کہ میں تیرے لیے کچھ مددگار اور تیرے معاونین کا انتظام کرتی ہوں جو تجھے اس مشن میں کامیاب کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، تو اکیلا اس مشن کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہ سوچ کر قطامہ نے اپنے قبیلے کے مختلف افراد سے رابطہ کیا، اور کس کس نے اس ابن ملجم کی مدد کس طرح کی بیان کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔